کریکولم کا کتنا کردار ہوتا ہے ایک اسکول کو کامیاب بنانے میں، اور کریکولم ہونا کس طرح کا چاہیے، یہ ذرا بتائیں. دیکھیں کریکولم اس طرح سے لے لیں کہ اسکول کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اچھا، یعنی اگر آپ کے اسکول کا کریکولم اسٹرانگ ہوگا، اچھا ہوگا اور اس لیول کا ہوگا کہ جس سے اسٹوڈنٹس کے لرننگ آؤٹ کمز نکل رہے ہیں، صحیح ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کامیابی کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ کریکولم کے امپیکٹس فوری نظر نہیں آتے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اسکول کھولا، بورڈ لگایا، مارکیٹنگ شروع کر دی، ایڈمیشنز آنا شروع ہو گئی، یہ امپیکٹ فوری آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ہم کریکولم اسکول میں جا کے امپلیمنٹ کر کے پڑھانا شروع کرتے ہیں تب ہمیں اس کے امپیکٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کریکولم سیٹ کریں اس کو باقاعدہ سے ہم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس کا بہت خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقاعدہ سے جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہم جس کریکولم کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ سے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے کس حد تک فیزیبل ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ چھوٹے لیول کے اسکول ہیں تو وہاں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ڈیفینیٹلی جب ہم ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم جب کریکولم کو اسٹارٹ لیں گے، جب ہم اس کو انیشیٹ کروائیں گے تو ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اس کے لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ باقاعدہ سے اسٹوڈنٹس کو میٹ آؤٹ کر رہے ہوں، ان کے لیے ایزینس طریقے سے آسانی سے امبیڈ کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یعنی کریکولم کی نیڈ ایک اسکول کی اسٹارٹنگ میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر ہمارا کریکولم اسٹرانگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کچھ عرصے کے بعد ایڈمیشن کا فلو بہت اچھا آئے گا، اور جب ہم فرسٹ کریم کو ہم نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پازیٹیوٹیز ہی پروموٹ ہوگی کہ ہاں یار اس اسکول کی تعلیم اچھی ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہونا کس طرح کا چاہیے، یہ بھی تھوڑا بتائیں نا، کس طرح کا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم جب کریکولم کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا، اور ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کے حوالے سے جو ہم نے کریکولم سیٹ کیا اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ بچوں کی لرننگ آؤٹ کمز اسلامک مورل ویلیوز کے تحت آ رہے ہوں. یعنی اسلامک مورل ویلیوز کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ہم نے اس میں ایڈ کی جو کہ اسٹیم کی انٹیگریشن کی سپورٹ کے ساتھ ہوں. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے اسکول سے پڑھ کے نکل رہے ہوں کہیں پر بھی وہ خدا نخواستہ فیلئرس کی طرف نہ جائے، یعنی ہمارا کریکولم کہیں بڑی فلا کی طرف نہ جا رہا ہوں. تو یہ بیسکلی ہماری نیڈس ہے. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپتھ میں دیکھیں تو ہمارا جو پرائم ڈیولپمنٹ کے پوائنٹس آپ دیکھیں، ہمارا باقاعدہ سے ایک ڈیولپمنٹ ڈیپتھ کے نام سے ہم نے پبلیکیشن کا بھی ایک انیشیٹ کیا ہے، آغاز کیا ہے. اور اس ڈیپتھ کے اندر الحمدللہ ہماری جو ہے وہ R&D ٹیم جو ہے بیٹھ کے کام کر رہی ہے، اور اس ٹیم کا بیسکلی جو آبجیکٹیو ہے وہ موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ باقاعدہ سے ایک اس طرح کی بکس کو ڈیولپ کیا جا سکے کہ ہماری ECE کی جو پوری ایک کلاس روم کی جو سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہمارے پاس سے ڈیولپ ہو کے نکل سکے. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس سال سے جو ہے وہ ECE کی تمام ڈیولپ بکس جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے لانچ ہو رہی ہیں، اور بیسکلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کو ایزی اچھے انداز سے آبزرو کر کے باقاعدہ سے اپنے سسٹم کو انیشیٹ کروا سکیں. احمد بھائی، اگر میں ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کے کریکولم کی بات کروں جو کہ الحمدللہ R&D کی ٹیم نے ہماری بڑی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہماری ٹیم ہے، ہمارے ماشاءاللہ پرسنلز لوگ ہیں اور بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. اور اگر میں اس کی بات کروں تو الحمدللہ ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کے حوالے سے ECE کا ہمارا پورا زبردست قسم کا ایک کریکولم ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ایک پورا سسٹم ہے، یعنی پلے گروپ، نرسری، KG کے اندر کس کلاس کے اندر کیا کریکولم ڈیلیور کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، وہ پورا ایک کانسیپٹ ڈیلیور ہے. اس کے علاوہ پری پرائمری سیکنڈری کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ سے ہمارے لیسن پلانز جو ہے وہ ڈیولپ ہو کے ملتے ہیں، اور وہ پورا کمپلیٹ کریکولم اس لیول کا ہے کہ جس کو اسٹیم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے، یعنی ہمارے بچے اس سے کچھ رزلٹ حاصل کر سکیں، ان کی لرننگ آؤٹ کم جو ہے وہ ریزلٹنٹ کی صورت میں بن رہے ہوں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو اسٹیم اینڈ روبوٹکس کا ایک پورا کریکولم ہے جس کا بیسکلی مقصد یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز کے اندر اسٹیم کی ایکٹیویٹیز کر سکیں، روبوٹکس کے کانسیپٹ جان سکیں. جیسے آپ کے علم ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن ہے یا نیکسٹ دور جو آ رہا ہے وہ پورا AI کے اوپر بیس کر رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور اگر ہم آس پاس بھی دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی صورت میں موجود ہیں جن کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر یوٹیلائز کر رہے ہیں، چاہے ہمارا موبائل کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے لائٹس کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے فینس ہو، TV ہو، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں AI کی صورت میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اسلامک گرومنگ کے حوالے سے ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کا ایک بڑا زبردست قسم کا کریکولم کا سیگمنٹ ہے جس میں ناظرہ، حفظ القرآن، تربیہ یا قرآن فہمی کے سیگمنٹس موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈائریکشن گروپ آف اسکولس کے اندر بڑی پلان کر کے اور بڑی ریسرچ کر کے بنائی گئی ہیں. یعنی ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے اس طرح سے انٹر کنیکٹ کیا گیا ہے کہ کہیں پر بھی کسی فرنچائز سسٹم کے، اگر ہم اپنے سسٹم کی بات کریں تو کہیں پر بھی کسی اسکول کے اندر کوئی بادریشن فیل نہیں ہوتی. یعنی سسٹم بڑے اچھے انداز سے اس کا رزلٹ نکالتے ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد ایک اچھا ایک پریکٹسنگ مسلم الحمدللہ ہم بنانے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں.